امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے اور بہت سارے فقہا کے استاد تھے. ایک شخص نے دعوت پکائی ان کی، کہا حضرت جی فلان دن کو فلان تاریخ کو میرے گھر آئیے گا. حضرت صاحب چلے گئے. جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی. وہ شخص باہر آیا، کہنے لگا اوہو میں تو بھول ہی گیا تھا آج آپ کی دعوت پکائی ہے. غلطی ہو گئی حضرت صاحب، یاد ہی نہیں رہا. جب صحیح بات کیجئے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، میرے اور آپ کے ساتھ ایسے کرے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا میں بڑا عاجز سا سادہ سا، جی میں بڑا درویش آدمی، کرے ہیں کوئی بھلا. دعوت پکائے، ٹائم لے کے جائے اور پھر کہے کہ میں بھول گیا تھا. میری طرح کے بندے تو بگڑ جاتے ہیں کہ تم چوک میں لینے کیوں نہیں آئے، تم نے نعرہ ہی کوئی نہیں لگایا، تمہیں پتہ نہیں مہمان کو کیسے بلایا جاتا ہے. لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہنے لگا جی مجھے نہیں یاد رہا کہ آپ کو بھول گیا تھا. تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا، ہزاروں لوگوں کے استاد تھے، کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے، کیا اللہ نے ان لوگوں کو نوازا ہے. فرمایا احسن عمل والے لوگ دیکھو میں نے اچھے اعمال پرکھنے کے لیے تمہیں پیدا کیا. فرمانے لگے یار کوئی بات نہیں، بندہ بھول بھی تو جاتا ہی ہے، انسان جو ہوا کوئی عرض نہیں، پھر کبھی آ جائیں گے. حضرت صاحب دوڑ کے گئے واپس. چوک میں پہنچے تو بندہ پھر پیچھے گیا. کہنے لگا حضور چلو اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ذرا واپس آ جائیں، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی گھر میں چیز پڑی ہو تو آپ کو پیش کر دیتے ہیں. حضرت صاحب دوبارہ آ گئے. میں نے کہا کہ یہ باتیں کرنی آسان ہے، سننی آسان ہے، لیکن ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں نا. دوبارہ آ گئے. میں تو کبھی نہ دوبارہ آتا، میں تو کہتا یار جا کام کر دیکھی جائے گی. چلو کہتا کچھ نہ، لیکن اندر غصے سے شاید لال پیلا ہو جاتا کہ عقل ہی کوئی نہیں بلانے کی، جا دوڑ جا میں نہیں آتا. حضرت صاحب دوبارہ آ گئے. آ کے کھڑے ہوئے. کہنے لگا آپ یہاں کھڑے ہو، میں ذرا پتہ کرتا ہوں شاید کوئی چیز پڑی ہو. اندر گیا تو واپس آ کے کہنے لگا حضور معاف کرنا، کوئی شے بھی نہیں. پھر چلے گئے. چوک میں گئے تو پھر بلانے چلا گیا. کہنے لگا مہربانی کرے واپس آ جائیں، اچار مل گیا. اس نے سرکہ کہا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہنے لگا جی وہ اچار مل گیا تھوڑا سا، آ جائیں. حضرت صاحب پھر آ گئے. تیسری بار آئے تو کہنے لگا حضور معاف کرنا، وہ تو خراب ہو گیا، تو کھانے کے قابل ہی نہیں. حضرت عثمان حیری نہ چہرے پہ شکن نہ دل پہ. واپس جانے لگے تو اس نے آگے جا کے ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگا بابا میں تیرا صبر آزما رہا تھا، یار تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑے تیرے اخلاق ہیں، تو ہو سکتا ہے میری طرح کے ہوتے تو تن جاتے. کہتے بالکل، یہاں تو لوگوں میں حال ہی کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں. لیکن حضرت عثمان حیری نے بڑا ہی عجیب جواب دیا. فرمانے لگے مجھے چڑھا نہ، میری تعریف نہ کر، یہ جو اخلاق تو میرا بتا رہا ہے یہ تو میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے. جب انہیں بلاؤ آ جاتے ہیں، جب دھتکار دو چلے جاتے ہیں. راتی جاگے شیخ صداویں، رات نو جاگ دے کتے، تیتھوں اتے او مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. کتنا مارتے ہو، بوری میں ڈال کے چھوڑ آتے ہو، پر کتا واپس آ جاتا ہے. کہتا ہے میں کیا کروں، میں تیرا وفادار جو ہوا. راتی جاگے تے شیخ صداویں، رات نو جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے. تے تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے. ایکم احسن عملا، تمہاری کوالٹی چیک کرنی ہے کہ تمہارا اچھا عمل کس بندے کا عمل زیادہ اچھا ہے. اس لیے تمہیں ہماری تربیت رک جاتی ہے. ہم جہاں ہوتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی میں ابا جی کی خدمت کرتا تو ہوں، ابا جی نے کہا تو ہے کل ایک بندے سے کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بس ٹھیک ہو گیا. میں نے حج کرایا اپنے ابا جی کو تو مجھ سے زیادہ بھی کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے. او بھائی ٹھہر جا، رک جا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کہا تھا حضور کندھوں پہ بٹھا کے
اور ننگے پاؤں گرم ریت پہ چل کے والد اما کو حج کرایا ہے تو یا رسول اللہ حق ادا ہو گیا؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت جو دردیں ہوئی تھی ابھی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہاں تو لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہماری تربیت رک گئی، بڑے سارے لوگ لبادے اوڑھ لیے، رنگ روپ بن گئے، لوگوں نے ہمیں اچھا کہنا شروع کر دیا۔ اندر کے بت ہیں کہ ٹوٹتے ہی نہیں، اندر کی میل ہے کہ اترتی نہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی عادات کو صحیح کرنا، اور عادت سے مراد یہ نہیں کہ روٹی تھوڑی کھانی شروع کر دینا اچھی عادت ہے، یہ بھی اچھی ہے۔ عادات سے مراد یہ ہے کہ تیری سوچ بدل جائے، تیرے اندر سے حسد نکلے، بغض نکلے، عداوت نکلے، اللہ پہ بھروسہ شروع کر دے، تو تھوڑے رزق پہ راضی رہنا شروع کر دے، تیرے اندر سے جلد بازی چلی جائے، تو کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی کا برا سوچنا چھوڑ دے، پھر تیری عادتیں سنور گئیں۔ اگر انسان اس کی ساری امیدیں دنیا داروں سے لگی ہوں، ساری، رب کریم پر اس کا کوئی توکل ہی نہ ہو، وہ سارا دن سیاست کرتا پھرے، اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی اپنے پیچھے لگا لوں، اس بندے کے بھی کسی طریقے سے سیٹ کر لوں، سارا دن یہی گزار دے، تو پھر اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ مسلمان کی سب سے بہترین عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب کریم پہ ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اللہ پہ بھروسہ سیدھا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث ترمذی کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسے اللہ، پرندے سویرے نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کس فیکٹری میں جا کے مزدوری کرنی ہے، وہ صبح نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کس دفتر میں بیٹھ کے کام کا، بس اللہ کے بھروسے پہ نکل جاتے ہیں، جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بدلہ بھی سارا خود ہی لینا ہے، سامنے والے کو اس نے اگر کوئی زیادتی کر دی تو بدلہ بھی خود لینا ہے، ہم نے اپنے حق میں لوگوں کو قائل بھی خود ہی کرنا ہے، ہم نے سارے کام خود کرنے۔ او بھائی کچھ کام تو اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ تجھ سے زیادہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ تجھ سے چھوڑ، اللہ پہ بھروسہ کر۔